بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میرے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے پوچھا خواتین کے اعتکاف کے بارے میں۔ تو دیکھیں خواتین کے اعتکاف کے بارے میں علماء اور فقہا کے درمیان کیا اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اعتکاف جو ہے مسجد میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بس اتنا ثابت ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب مسجد نبوی میں امہات المؤمنین نے اعتکاف کے خیمے لگائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے، ان خیموں کو یعنی کہ اعتکاف کے خیموں کو اکھاڑنے کا حکم فرمایا۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو امہات المؤمنین نے ہر سال اعتکاف کیا، لیکن یہ کہیں پہ بھی واضح نہیں ہے، مینشن نہیں ہے کہ آیا امہات المؤمنین نے اعتکاف مسجد میں کیا تھا یا گھر میں کیا تھا۔ لیکن ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ اعتکاف اگر مسجد میں کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسجد نبوی سے خیموں کو اکھاڑ لو، امہات المؤمنین کو حکم فرمایا تھا اعتکاف کے خیموں کو اکھاڑ لو۔ تو جب حکم فرما دیا تو پھر دوبارہ سے تو خیمے نہیں لگا سکتی تھی نا امہات المؤمنین خدا نخواستہ۔ تو دیکھو بہت سی جگہوں پر علماء اور فقہا کا جو ہے نا اختلافات رہے ہیں کہ گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی یا نہیں کریں گی، گھر میں اعتکاف کریں گی یا نہیں کریں گی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا مکروہ ہے مسجد میں اعتکاف کرنا، اور بہت سے عرب ممالک میں جو ہے علماء کرام کا جو ہے نا وہ بھی مکروہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی خواتین، کیونکہ اس میں فتنے کا ڈر ہے، کیونکہ جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ کر اعتکاف کریں گے یا عبادت کریں گے تو عبادت سے زیادہ فتنے کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواتین کو اعتکاف سے روک دیا جائے گا تو پھر وہ عبادت سے محروم ہو جائیں گی اعتکاف کے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کر لیں خواتین۔ سمجھ میں آگئی میری بات؟ تو دیکھو خواتین، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث بہت دفعہ بتا چکی ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، بہت ساری حدیثوں میں سے ایک بہت پیاری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے مسجد سے زیادہ افضل گھر کے صحن میں نماز پڑھنا ہے، اور گھر کے صحن سے زیادہ افضل گھر کے دالان میں نماز پڑھنا ہے، اور گھر کے دالان سے زیادہ افضل گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا ہے، اور گھر کے کمرے سے زیادہ افضل اندر کال کوٹری جو ہوتی ہے نا اس کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ کوئی بہت پوشیدہ چھپا ہوا چھوٹا سا اندر سے دبا ہوا جو کمرہ ہوتا ہے نا جہاں پہ لوگوں کی زیادہ تر رسائی نہیں ہوتی، اس کمرے میں نماز پڑھنا ہے۔ تو اس میں دیکھو عورتوں کے بارے میں عبادت، دیکھو نماز ایک فرض عبادت ہے نا، تو جب فرض عبادت کے بارے میں مسجد سے زیادہ افضل گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنے کا جو ہے نا حکم ہے، تو یعنی کہ افضلیت ہے، تو اعتکاف ایک سنت مؤکدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، سنت عبادت ہے، تو آپ اس کو مسجد سے زیادہ گھر میں اعتکاف کرنے کی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین گھر کے اندر اعتکاف کیسے کریں گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھر میں اعتکاف کریں گی، تو اب بتائیں ہم لوگ گھر کے اندر اعتکاف کیسے کریں گے؟ تو دیکھو جہاں خواتین کا نماز پڑھنے کا معمول رہا ہے، جس بھی کمرے میں، چاہے وہ ڈرائنگ روم ہو چاہے وہ بیڈ روم ہو، زیادہ تر وہ نماز پڑھتی ہیں جس جگہ پر، اس جگہ کو اعتکاف کی جگہ ٹھہرا لیا جائے، یا پھر وہ ایسی چہل پہل کی جگہ ہے تو اس کو چھوڑ کر ایک ایسے کمرے میں ایسی جگہ پر اعتکاف کیا جائے جہاں پہ لوگوں کی رسائی یا پہ چہل پہل زیادہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یا آپ اس کو آپ پیک کر سکتے ہو یا بند کر سکتے ہو، کیونکہ جب میں اعتکاف کرتی ہوں یا میں نے سب سے پہلے جو میں نے اعتکاف کیا تھا اپنے گھر میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتی ہوں، تب ہمارا صرف ایک ہی کمرہ ہوتا تھا اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے 7 افراد تھے۔ اس میں بھی جو میرا پہلا اعتکاف تھا اسی کمرے میں تھا، تو اس کمرے میں چونکہ سب لوگ رہتے تھے، اب میں کیسے سامنے کے سامنے عبادت کر سکتی تھی 10 دن بیٹھ کر اعتکاف، تو تب میں بہت چھوٹی تھی،
تو میری والدہ اور بہنوں نے ہم لوگوں نے مل کے کیا کیا، تو اسی کمرے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر کونے پہ ہم لوگوں نے چادروں سے جو ہے نا اس کو کور کر لیا تھا، ایک مخصوص جگہ کو، ٹھیک ہے نا، کمرہ تھا، کمرے کے کونے پہ ہم لوگوں نے کیلے وغیرہ ٹھوک ٹھاک کے جو ہے اس کو ایک دو چادروں سے ایسے کور کر لیا تھا، چھوٹا سا خیمہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا خیمہ بنا لیا تھا، اس کے اندر جو ہے نا میں نے اپنی ضرورت کی سامان رکھ لی تھی، جیسے تکیہ، چادر، پانی کی بوتل، گلاس اور پڑھنے کی بہت ساری کتابیں، قرآن پاک، مصلی، چادر، یہ سب کچھ میں نے رکھ لیا تھا اندر، ٹھیک ہے، اور اس میں میں نے 10 دن میں نے اعتکاف کیا تھا الحمدللہ۔ تو خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اگر کمرے میں بہت سارے کمرے ہیں تو اس ایک کمرے کو آپ مخصوص کر لو، اس میں آپ اعتکاف کرو، اس کمرے کو آپ بند کر لو، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ سے آپ کے محرم لوگ آ کے مل سکتے ہیں، آپ کے شوہر، آپ کے بچے یا آپ کے بھائی، آپ کے بہن آپ سے مل سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اعتکاف کے اندر کوئی کام کرتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اور اعتکاف کے اندر ہی کھانا پینا ہے، اور اگر گھر کے اندر کوئی شخص نہیں ہے پکانے کے لیے یا آپ کو کھانا دینے کے لیے، آپ تو کچن میں جا کے آپ کھانا پکا کر اپنے خیمے کے اندر یا اپنے اعتکاف گاہ کے اندر آ کے کھا سکتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت آپ اس خیمے سے یا اس جگہ سے اعتکاف کی آپ باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ اگر آپ بلا ضرورت نکل گئے، خواہ مخواہ نکل گئیں آپ، تو آپ کا اعتکاف کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ دیکھو، جائز تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہو، بات بھی کر سکتی ہو، گھر والوں سے بھی آپ باتیں کر سکتی ہو بیٹھ کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس پہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، گھر کے اسی اعتکاف کی جگہ پر، کیونکہ آپ سے گھر والے آ کے ملیں گے، بات چیت کریں گے تو آپ بات کر سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جب ہم 10 روزہ اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں تو دنیاوی معاملات سے ہو سکے تو کٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، آپ ان کو کٹ کر دو، آپ ان سے دوری اختیار کرو کہ بھائی 10 دن کے بعد ہم مشغولیات کریں گے، اپنی باتوں کا جو ہے نا شروع کریں گے، جو ہماری باتیں چھوٹ گئی ہیں، ابھی میں صرف اور صرف عبادت کروں گی، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گی۔ دیکھو، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے تھک گئے ہو تو تسبیحات پڑھو، تسبیحات پڑھ کے تھک گئے ہو تو جو ہے آپ نے دینی بہت ساری کتابیں، حدیثوں کی کتابیں اور قصص النبیین ہے، قصص صالحین ہیں، اور جو ہے صحابہ کرام کی قصص صحابہ ہے، آپ یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھ سکتے ہو، آپ کو بہت زیادہ نالج ہوگی، علم حاصل ہوگا اور بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ سب کچھ پڑھنے میں انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ نے جو ہے اعتکاف جو اعتکاف کرنے کے لیے خواتین بیٹھیں گی تو آپ لوگوں کو جو ہے یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری طرف سے یہ گزارش ہے، یہ تمنا ہے کہ آپ مجھے اپنی دعا میں ضرور بس ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بھی کامیاب کرے، اور جو میں کہتی ہوں، جو میں علم پہنچا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا مجھے اس پہ استقامت رکھے، اور میں پہنچانے کا میرا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ وہ میرا مقصد بھی پورا فرمائے کہ لوگوں کے دل و دماغ تک میری بات کیا ہو جائے، پہنچ جائے آرام سے، اور اس پر عمل کرے، میری زندگی اور دنیا اور آخرت کا جو ہے نا مقصد پورا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اور سب کی جائز تمناؤں کو، خواہشات کو پوری کرے، اور صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔